بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آدم کہتے ہیں زمین کا اوپر کا سطح۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے فرشتوں سے جو مٹی منگوائی گئی تھی وہ بھی زمین کے اوپر کی سطح سے لی گئی تھی، اس لیے انہیں آدم کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ مشتق ہے ادمتن سے۔ ادمتن کا معنی ہے گندم گو، تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو رنگ تھا وہ گندم گو تھا، اس لیے آپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا نام ادمن سے ہے۔ ادمن کہتے ہیں شرکت کو، آپ کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا ہے، ان دونوں کی شرکت سے بنایا گیا ہے، اس لیے آپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں آپ کا نام آدم ادمتن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے تقلید، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی اتباع کی جائے، قابل اتباع، قابل تقلید۔ اگر یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، پہلے تو عربی زبان کے لفظوں کی تحقیق کی گئی، اب اگر یہ زبان سریانی زبان کا لفظ ہے تو جیسا کہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدم جو ہے وہ سریانی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا معنی ہے خاک، تو حضرت آدم علیہ السلام کو خاک سے پیدا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے قرآن مجید کے اندر جو واقعہ نقل فرمایا ہے اور ان کی پیدائش کے لیے 3 الفاظ ذکر کیے ہیں، سلسال، حما، مسنون، ان 3 چیزوں سے ان کی پیدائش فرمائی گئی ہے۔ اب مسنون کہتے ہیں اس چیز کو جس پر سال ہا سال گزر گیا ہو اور گزرنے سے تغیر و تبدیلی آ گئی ہو۔ حما کہتے ہیں کیچڑ کو، اور سلسال کہتے ہیں بجنے والی کھنکھناتی ہوئی مٹی، جب وہ ٹھیکری بن جاتی ہے تو وہ پھر جب اس کو توڑو تو وہ بجتی ہے، کھنکھناتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو کیچڑ کے ذریعے بنائی گئی تھی، اس سے آدم علیہ السلام کو جو ہے کیا کیا، پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کے اندر روح پھونکی تو فرشتوں سے فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کرو، سجدہ کرو۔ اسی کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی کے بارے میں ایک بات سمجھیں، پہلی شریعتوں میں سے بعض شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا، اب سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ اور عبادت کے لیے سجدہ کرنا یہ تو بالکل ہی حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے عبادت کی نیت سے جو ہے سجدہ نہیں کر سکتے۔ پہلی شریعتوں کے اندر بھی حرام تھا، اس شریعت کے اندر بھی حرام ہے۔ اس کے برعکس جو سجدہ تعظیمی ہے وہ پہلی شریعتوں میں بعض شریعتوں کے اندر جائز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ بہرحال فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا، ابلیس جو ہے وہ منکر ہو گیا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کرنے لگا۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تو نے قال ما منعک اذ امرتک، تو نے کیوں منع کیا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی حکم تھا کہ تو سجدہ کر، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اس نے کیا کہا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوں، بہتر ہوں۔ اس کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، میں آگ کا پیدا کیا ہوں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان آدم علیہ السلام کے بنانے سے 2000 سال پہلے زمین کے اوپر جنات آباد تھے، انہوں نے تہلکہ مچایا ہوا تھا، فساد مچایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ ان کو مارو اور ان کو سمندروں کی طرف نکال دو۔ تو ابلیس جو ہے اس وقت فرشتے جو ہے اس کو پکڑ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر لے گئے تھے، اور پھر اس نے توبہ کی، معافی مانگی،
بہرحال فرشتوں کے اندر رہنے لگا، عبادت کرنے لگا، اور اتنا عبادت گزار بن گیا کہ فرشتے اس کو رئیس الملائکہ کہتے تھے۔ بہرحال اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، بس نکل جا، دفع ہو جا، تو مردود ہے، تو نافرمان ہے، تو نے نافرمانی کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اور ان کے مقام مرتبے کے لیے جو ہے فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کرایا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ نے اس طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا کر بنی آدم کو اور آدم علیہ السلام کی مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ بلند کر دیا۔